والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم۔ باب گرامی، اللہ کی ذات اقدس جو ہمیں ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ اللہ دا نام تو صحیح ہے۔ کون کہتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، سادات کرام تشریف فرما ہے، علماء موجود ہیں، آپ کے قریب اگر کوئی بڑا بندہ بیٹھ جائے، رواج ہے نا سیلفی کا، کبھی اس کے ساتھ نہیں، میری طرف دیکھنا ذرا، اس طرح کرتے ہیں، بڑے بندے کے پاس کھڑا ہو کے تصویر اتروانا، کہتے پھر لگانا سوشل میڈیا پہ، میں فلانی جگہ پہ تھا، فلاں بندہ میرے ساتھ تھا۔ اوہ رب کا قرآن یہ جب کہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، کوئی سکھ، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی یہودی تمہارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مسلمان اتنا مطمئن کیوں ہے، اتنا عظیم کیوں ہے؟ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ، اور اللہ ساتھ کیوں ہے؟ اللہ ساتھ کیوں ہے؟ کیا اللہ ہندو کی شارک کے قریب نہیں؟ سکھ کی شارک کے قریب بھی ہے کہ نہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ حالانکہ سکھ بھی آدم کا پتر ہے، ہندو بھی آدم کا پتر ہے۔ یہ غلام نبی شاہ صاحب کا مزاج اس وقت کیا ہے جب سارے آتے جاتے ہیں، جی جس کے پاس بھی میرے بھائی اللہ ہے، اس کو فائدہ تب ہوگا جب اس کے پاس رسول اللہ بھی ہوگا۔ سمجھے نہیں آپ؟ اللہ تو ہر ذی کے پاس ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں بھی ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اللہ کی معیت کا فیض کس کو ملے گا؟ جس کو معیت مصطفیٰ ملے گی، جو رسول اللہ کے قریب ہے۔ اور رسول اللہ کے قریب کون؟ کون ہے رسول اللہ کے قریب؟ یہ اصل مسئلہ، یہ مسئلہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ سید غلام نبی شاہ صاحب کا مزار شریف ہے، یہ مزار نمائندگی کرتا ہے مدینے والے کی۔ کس کی؟ مدینے والے۔ مسجد نمائندگی کرتی ہے مدینے والے کی، قرآن نمائندگی کرتا ہے مدینے والے کی، ہر پیر، ہر مولوی کا ڈیرا نمائندگی کرتا ہے مدینے والے کی۔ اس سے فائدہ مدینے والے کو کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا، ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ حسان بن ثابت نعتیں پڑھتا ہے جس سے رسول اللہ کی شان بلند ہوتی ہے، نہیں، حسان بن ثابت نعت مصطفیٰ اس لیے پڑھتا تھا کہ حسان کی شان پڑھ جائے، حسان شاندار ہو جائے، حسان کا کلام شاندار ہو جائے۔ نبی پاک کا نام اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ سارا کلام ہی سونا ہو جائے۔
جی کیا کہتا ہے قرآن؟ دیکھیے نا قرآن ایسی بات کہہ رہا ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس شہر کی. کیوں قسم کھا رہا ہے یا اللہ؟ مکے کی قسم کھا رہا ہے. کعبہ ہے اس میں, مقام ابراہیم ہے, حجر اسود ہے, حتیم ہے, آب زمزم ہے, صفا مروہ ہے, مینا مزدلفہ عرفات ہے, جبل نور ہے, غار ثور ہے, غار حرا. کیوں یا اللہ قسم کھا رہا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں, کسی شے کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا, میں تو قسم کھا رہا ہوں انت حل بہذا البلد. محبوب تو ان گلیوں میں پھرتا ہے. نعرہ رسالت, ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جن گلیوں میں رسول اللہ پھرے میرا رب اس گلیوں کی قسم کھاتا ہے. جی یا اللہ پاک, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو